السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نوح علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو برکت عطا فرمائی، تو اس میں بہت سی عورتیں تھیں، بہت سے مرد تھے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد خوب پھیلی اور پلی۔ اگر آدم علیہ السلام واپس آ کر دیکھتے تو اپنی اولاد کو نہ پہچان سکتے، اور اگر ان سے کہا جاتا کہ اے آدم یہ آپ کی اولاد ہے تو وہ بہت تعجب کرتے اور کہتے سبحان اللہ، یہ سب میری اولاد ہے، یہ سب میری نسل ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد سے بہت سی بستیاں بھر گئی، انہوں نے بہت سے مکان بنائے، وہ کاشتکاری کرتے اور زندگی گزارتے تھے۔ وہ لوگ اپنے باپ آدم علیہ السلام کے دین پر تھے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے۔ وہ لوگ سب ایک امت، ایک دین پر تھے۔ ان کے والد آدم علیہ السلام تھے اور ان کا پروردگار صرف اللہ ہی تھا۔ لیکن ابلیس اور اس کی ایذاریت اس سے کیسے خوش ہوتی کہ لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا لوگ ہمیشہ ایک امت دین پر ہیں اور اختلافات نہیں کرتے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد جنت میں جائے گی اور ابلیس اور اس کی اولاد دوزخ میں، یہ کبھی نہیں ہوگا اور یہ نہ ہی ہوگا۔ اس ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا اور پھٹکار بھیجی، کیا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے بدلہ نہ لے گا تاکہ وہ بھی اس کی ساتھ دوزخ میں جائیں؟ وہ ضرور بدلہ لے گا اور وہ ضرور بدلہ لے گا۔ شیطان کی یہ سوچ ہے کہ شیطان نے سوچا کہ لوگ کو بت پرست کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ بھی جہنم میں داخل ہوں اور کبھی جنت میں نہ جا سکے۔ اور شیطان جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے اور اس کے علاوہ وہ جب چاہیں ہر چیز کو معاف کر دیتے ہیں۔ شیطان نے چاہا کہ انہیں شرک کی دعوت دے کے تاکہ کبھی جنت میں نہ جا سکیں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا جب کہ لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں؟ تو اگر وہ لوگوں کے پاس جا کر کہتا کہ بتوں کی عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کرو، تو لوگ ضرور اسے برا کہتے اور مارتے بھی۔ لوگ کہتے کہ اللہ کی پناہ، کیا ہم اپنے رب کا شریک ٹھہرائیں؟ کیا ہم بتوں کی پوجا کریں؟ تو مردود شیطان ہے، یقیناً تو خبیث شیطان ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ شیطان نے ایک چال چلی، لیکن شیطان نے ایک دروازہ پا لیا جس سے وہ داخل ہو کر وہ لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ لوگ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، رات دن اس کی عبادت اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا تھا اور ان کی دعائیں سنتا تھا، اور لوگ اس سے محبت رکھتے اور تعظیم کرتے تھے، اور شیطان اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ سب لوگ فوت ہو گئے اور اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گئے۔ شیطان لوگوں کے پاس گیا اور ان اللہ والوں کا ذکر کیا، کہنے لگا تم میں فلاں فلاں اور فلاں آدمی کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا سبحان اللہ، وہ لوگ تو اللہ والے اور اللہ کے ولی تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے جب دعا مانگتے تھے تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا تھا، جب وہ سوال کرتے تھے تو وہ پورا کرتا تھا۔ شیطان بولا ان پر تمہارا غم کیسا ہے؟ وہ کہنے لگے بہت سخت۔ شیطان نے کہا اس کے بارے میں تمہارا شوق کیسا ہے؟ وہ کہنے لگے بہت بڑا۔ کہنے لگے تم انہیں ہر روز کیوں نہیں دیکھتے؟ اب وہ لوگوں کو شیطان بزرگوں کی تصویریں بنا کر پیش کرے گا نا۔ انہوں نے پوچھا اس کی سبیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو وہ تو فوت ہو چکی ہیں، ہم ان کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ شیطان بولا اس کی تصویریں بنا لو، ہر روز صبح ان کا دیدار کر لیا کرو۔ ان لوگوں کو ابلیس کی رائے بہت پسند آئی، انہوں نے بزرگوں کی تصویریں بنائیں اور ان تصویروں کو ہر روز دیکھتے، اور جب انہیں دیکھتے تو ان بزرگوں کو یاد کرتے۔ اب وہ تصویروں سے مورتیوں تک پہنچ گئے نا، وہ لوگ تصویروں سے مورتیوں تک جا پہنچے۔ انہوں نے بزرگوں کی بہت سی مورتیاں بنا ڈالیں اور انہیں اپنے گھر اور مسجدوں عبادت خانوں میں بھی رکھ دیا، اور اس وقت تک وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور اس کا شریک کسی کو نہ بنایا کرتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ مورتیاں بزرگوں کی ہیں اور یقیناً یہ پتھر ہیں جو ان کو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو روزی پہنچا سکتے ہیں، لیکن وہ ان سے برکت حاصل کرتے تھے اور تعظیم کرتے تھے۔
کیونکہ وہ نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں اور یہ مورتیاں ان میں سے بہت زیادہ ہو گئیں اور ان کی تعظیم بھی بڑھ گئی۔ اور جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ کیا کرتے، اس کی مورتی بنا لیتے اور اس مورتی کو وہی نام رکھ لیتے اور اس کی عبادت کرتے۔ اب مورتیوں سے بتوں تک بھی وہ پہنچ گئے۔ پہلے بزرگوں کی تصویریں بنائی، تصویروں سے مورتیوں تک، اب مورتیوں سے بتوں تک پہنچ گئے۔ یہ لوگ تو دنیا سے چلے گئے ہیں اور اولاد نے اپنے ماں باپ دادوں کو دیکھا تو ان سے برکت حاصل کرتے تھے، اور انہوں نے باپ داداؤں کو دیکھا کہ وہ ان کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، اور وہ دیکھتے کہ وہ ان مورتیوں کو چومتے، ان پر ہاتھ پھیرتے اور ان کے قریب دعائیں مانگتے، اور وہ انہیں دیکھتے، ان کے سامنے سر جھکاتے، رکوع کرتے۔ پھر اولادوں نے باپ دادوں کو کام میں جو ہے نا وہ اضافہ کیا اور انہیں سجدے کرنے لگ گئے، استغفر اللہ، اور انہیں سے حاجات مانگنے لگ گئے اور ان کے لیے ذبح بھی کرنے لگ گئے۔ اس طرح یہ بت ان کے معبود بن گئے اور لوگ ان کی عبادت ایسی کرنے لگے کہ جیسے وہ ان سے پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے، استغفر اللہ، اور ان میں معبودوں کی کثرت زیادہ ہوگی۔ یہ یغوث ہے، وہ یعوق ہے، وہ نصر ہے، انہوں نے بتوں کے ایسے نام بھی رکھے۔ اللہ کا غضب، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر سخت ناراض ہوئے اور ان پر لعنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر غصہ آتا اللہ تعالیٰ کو ان پہ، اور کیوں ان پر لعنت نہ کرتا اللہ تعالیٰ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ اس لیے کہ یہ ان کو رزق دیتا ہے، کہ بت رزق دیتا ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں، لیکن شیطان نے ان کا دماغ اپنی طرف کر لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر چلتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر بھی کرتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا رزق بھی کھاتے تھے، اس کا شریک بھی ٹھہراتے تھے۔ یقیناً یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ناراض ہوا اور بارش روک لی اور ان پر تنگی کی تو کھیتی اور نسل ان کی کم ہو گئی، مگر پھر بھی لوگوں کو عقل نہ آئی اور انہوں نے کیا کیا، پھر بھی توبہ نہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان میں سے ایک آدمی کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے جو ان سے بات کرے، انہیں نصیحت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرد بادشاہ سے بات نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے مخاطب نہیں ہوتے، تو اللہ نے کیا کیا، یوں بادشاہ ایک ایک فرد سے بات نہیں کرتے، جیسے بادشاہ ہر شخص کے پاس جا کر نہیں کہتے کہ یوں کرو یوں کرو۔ بادشاہ بھی انسانوں جیسے انسان میں ہر ایک انہیں دیکھ سکتا ہے، ان کی بات سن سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اور نہ ان سے کوئی کلام کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس سے کلام کر سکتا ہے اور اس سے کوئی طاقت نہیں رکھتا اس شخص کے جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور جب چاہے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کی طرف رسول بھیجے جو ان سے بھی بات کرے اور انہیں نصیحت بھی کریں۔ اب کیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ رسول انسان ہو، فرشتہ نہیں ہو، کیوں، انہی لوگوں میں سے ایک ہو، لوگ اسے پہچانتے ہوں اور اس کی عبادت سمجھتے ہوں۔ اور اگر رسول فرشتہ ہوتا تو لوگ کہتے ہمارا اور اس کا کیا تعلق، وہ فرشتہ ہے اور ہم انسان ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، فرشتہ کھاتا نہیں ہے، ہمارے اہل و عیال ہیں، ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں۔ اور جب رسول انسان ہو اور کہتا ہو کہ میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میرے اہل و عیال بھی ہیں اور میں اللہ کی بندگی بھی کرتا ہوں، پھر تم کیوں اللہ کی بندگی نہیں کرتے؟ اور اگر رسول فرشتہ ہوتا تو کہتے تمہیں تو نہ پیاس لگتی ہے، نہ بھوک، نہ تم بیمار ہوتے ہو، نہ تمہیں موت آتی ہے، اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے اور اسے ہمیشہ یاد رکھو گے۔ اور ہم انسان ہیں، ہمیں پیاس بھی لگتی ہے، ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، ہمیں موت بھی آتی ہے، پھر ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں اور اسے ہمیشہ یاد رکھیں؟ اور جب رسول خود انسان ہو تو کہے گا میں تمہارے جیسا ہوں، پیاسا بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں، بیمار بھی ہوں اور مجھے موت بھی آتی ہے، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور اسے یاد بھی کرتا ہوں، پھر تم کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور نہ اسے یاد کرتے ہو؟ یوں لوگوں کی بات کٹ جاتی ہے اور انہیں کوئی بہانہ نہیں ملتا۔ تو اللہ کے رسول نوح علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ ان کو منظور ہوا کہ نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجے۔ قوم میں دولت مند اور سردار لوگ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے نوح علیہ السلام کو چن لیا اور ان میں سے کسی کو نہ چنا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون رسالت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اسے امانت کا حقدار ہے۔ اور نوح علیہ السلام نیک اور شریف آدمی تھے، اور نوح علیہ السلام عقل مند اور بردبار تھے، اور نوح علیہ السلام صادق و امین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغام کے لیے چنا
اور ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو آگاہ کر دو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں گئے، کھڑے ہوئے تو لوگوں سے کہنے لگے بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ آگے دیکھیں قوم نے انہیں کیا جواب دیا۔ اور جب نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے تو فرمایا بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ کچھ لوگوں کے لیے کھڑے ہو کر کہا یہ کب سے نبی ہو گئے؟ اب اندر سے لوگ کھڑے ہونے لگے نا، پوچھنے لگے کہ آپ کب سے نبی ہو گئے؟ کل تک تو ہم میں سے ایک آدمی تھا، آج تو کہتا ہے میں رسول ہوں، اور آج کہتا ہے میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نوح علیہ السلام کے دوستوں نے کہا یہ بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلتے تھے اور ہر روز ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، پھر کب ان کے پاس نبوت آ گئی؟ رات کو یا دن کے وقت؟ اور دولت مندوں اور مغروروں نے کہا کیا اللہ کو ان کے سوا کوئی اور نہیں ملا تھا؟ کیا سب لوگ مر گئے ہیں؟ کیا اس فقیر کے سوا کوئی نہیں ملا؟ اور جاہلوں نے کہا یہ تو تمہارے جیسے ہی ایک آدمی ہیں، اور کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی فرشتہ اتار دیتا، یہ تو ہم نے پہلے آباء و اجداد سے بھی نہیں سنا۔ اور کسی نے کہا کہ یقیناً نوح علیہ السلام اس طریقہ سے عزت اور سرداری چاہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان اب دیکھیں کیا باتیں ہوئیں۔ لوگ بتوں اور ان کی بندگی کو صحیح سمجھتے تھے اور بتوں کی بندگی کی دانشمندی خیال کرتے، اور ان کا خیال تھا کہ جو شخص بتوں کی بندگی نہیں کرتا وہ گمراہی اور پاگل پنی میں ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد بتوں کی پوجا کرتے ہیں، پھر یہ ان کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ نوح علیہ السلام بتوں کی پوجا کو گمراہی سمجھتے تھے، بلکہ ان کی پوجا کو حماقت کا خیال کرتے تھے، اور نوح علیہ السلام سمجھتے تھے کہ ان کے باپ دادا گمراہی اور حماقت میں مبتلا تھے، اور آدم علیہ السلام جو باپ دادوں کے بھی باپ تھے وہ تو بتوں کو نہیں پوجتے تھے بلکہ صرف اللہ کی بندگی کرتے تھے، اور قوم گمراہی اور حماقت کا شکار تھی، جب بھی تو پتھروں کو پوجتی تھی اور اسی لیے اللہ کی بندگی نہیں کرتی تھی جس نے انہیں پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور اب آواز بلند کی اے میری قوم صرف اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا بلا شبہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم میرا گمراہی سے کیا تعلق، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کافروں نے نوح علیہ السلام کو کیا کہا؟ نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی ان کی قوم ایمان لے آئے اور اللہ کی بندگی کرے اور بت پرستی چھوڑ دے، لیکن نوح علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا، صرف وہی لوگ ایمان لائے جو محنت کش تھے اور حلال کھاتے تھے، اور ان کی قوم کے جو دولت مند تھے ان کا تکبر نوح علیہ السلام کی اطاعت میں آڑے آئے، اور ان کے مال اولاد نے انہیں فکر اور آخرت سے بیگانہ کر دیا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم معزز لوگ ہیں اور یہ کمینے ہیں۔ اور جب نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو کہنے لگے کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں جبکہ تیری پیروی گھٹیا لوگوں نے کر رکھی ہے؟ اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان مسکینوں کو دور کر دیا جائے، لیکن نوح علیہ السلام نے نہ مانا۔ آپ نے فرمایا میں مومنوں کو نہیں ہٹاؤں گا، میرا دروازہ کسی بادشاہ کا دروازہ نہیں، میں تو صاف صاف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ مسکین لوگ مخلص مومن ہیں، یقیناً ان مسکینوں کو ہٹانے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اس وقت ان کی مدد نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچایا جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم میں اگر ان کو ہٹا دوں تو مجھے کون اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچائے گا؟ اب مالداروں کی کیا دلیل تھی؟ وہ کہنے لگے دولت مندوں نے کہا جس چیز کی طرف نوح علیہ السلام بلاتے ہیں نہ تو وہ سچ ہے نہ ہی ان میں بھلائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تجربہ ہے بلائی کے ہر کام میں ہم پہل کرنے والے لوگ ہیں، ہر عمدہ کھانا ہمیں حاصل ہوتا ہے، ہر خوبصورت لباس ہمارے پاس ہے، لوگ تو ہر چیز میں ہماری پیروی کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بھلائی کے کاموں میں ہم سے کوئی خطا نہیں ہوتی اور نہ ہی شہر میں کوئی ہم سے آگے نکل سکتا ہے، سوا اگر اس نے دین میں کوئی بھلائی ہوتی تو یہ ان مسکینوں سے پہلے ہمارے پاس آتا، اگر یہ اچھا دین ہوتا تو کوئی شخص ہم سے اس کے پہل نہ کر سکتا۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور خیر خواہی ہمدردی کی بہت کوشش کی۔ فرمایا اے میری قوم میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں یہ کہ تم صرف اللہ کی بندگی کرو اور اسے ڈرتے رہو اور میری بات مانو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا
اور ایک وقت مقرر تک تمہیں مہلت دے گا۔ بلا شبہ اللہ کا وعدہ جب آئے گا تو اس میں تاخیر نہ کی جائے گی۔ کاش تم جان لیتے اور اللہ نے ان سے بارش روک لی اور ان پر ناراض ہو گیا اور کھیتی نسل ان کی کم ہوگی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور یہ عذاب دور ہو جائے گا اور تم پر بارشیں بھیجے گا اور تمہیں رزق اور اولاد میں برکت دے گا۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور ان سے کہا، کیا تم اللہ کو پہچانتے نہیں؟ یہ تمہارے ارد گرد اللہ کی نشانیاں ہیں کہ تم انہیں دیکھتے نہیں؟ کیا تم آسمان زمین کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیا تم سورج اور چاند کو نہیں دیکھتے؟ آسمان کس نے بنایا؟ اور کس نے چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا؟ اور کس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا؟ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کو سمجھ نہ آئی اور وہی قوم ایمان لائی، بلکہ جب نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف بلاتے اور وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈھونس لیتے، وہ آدمی کیسے سمجھتے جو سنتا نہیں، اور وہ شخص کیسے سنے گا جو سننا ہی نہ چاہے گا۔ اب نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی اور اپنی قوم کو لمبے عرصے تک دعوت دیتے رہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال رہے، انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، لیکن نوح علیہ السلام نے قوم کی بات نہ مانی اور نہ ہی انہوں نے بتوں کی پوجا چھوڑی اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ نوح علیہ السلام کب تک انتظار کرتے؟ کب تک زمین کا بگاڑ دیکھتے؟ کب تک پتھروں کی پوجا دیکھتے؟ کب تک لوگوں کو دیکھتے کہ وہ رزق تو اللہ کا کھاتے ہیں اور عبادت جو ہے وہ غیر اللہ کی کرتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کو غصہ کیوں نہ آتا؟ انہوں نے ایسا صبر کیا کہ کسی نے ایسا صبر نہ کیا ہوگا۔ 950 سال، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تمہاری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہ لائے گا مگر جو لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے قوم کو دوسری بار بلایا تو ان کی قوم نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تم نے کافی جھگڑا کر ڈالا، سو تم اب لے آؤ ہمارے پاس جس کو تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ اور نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لیے ناراض ہوئے اور ان لوگوں سے مایوس ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، ان کافروں میں سے کس کو ایک کو بھی اس دھرتی پر باقی زندہ نہ چھوڑنا۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کو قوم کو غرق کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ چاہتے تھے کہ نوح علیہ السلام اور اہل ایمان جو نا وہ محفوظ رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا اور نوح علیہ السلام نے ایک بڑی کشتی بنانی شروع کر دی۔ اور جب ان کی قوم ان کو مشغول دیکھتی کہ وہ کام کر رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، وہ آ کے ان کو طنز کرتی، اے نوح، تو کہاں کشتی چلائے گا اس خشکی میں؟ اور ان کی قوم نے اس کو کام میں مشغول دیکھا تو انہیں ایک مشغلہ مل گیا، مذاق اڑانے لگے، اے نوح، یہ کیا ہے؟ تم کب سے بڑھائی بن گئے؟ کیا ہم تم سے نہیں کہتے تھے کہ ان گھٹیا لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو؟ لیکن تم نے ہماری بات ہی نہ سنی اور تم بیٹھے رہے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب تم بڑھائی اور لہاروں کے ساتھ تو خود بھی بڑھائی ترخان بن گئے۔ اے نوح علیہ السلام، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ تمہارا سارا معاملہ ہی عجیب ہے۔ یہ اس ریت پر چلے گی؟ یہ پہاڑ پر چڑھے گی؟ دریا تو یہاں سے بہت دور ہے، اسے جن اٹھائیں گے یا بیل کھینچیں گے؟ نوح علیہ السلام یہ سب کچھ سنتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ انہوں نے سے کیا کیا؟ انہوں نے اس سے بھی زیادہ سنا اور صبر کیا تھا، لیکن کبھی وہ ان سے کہتے تھے، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم اڑاتے ہو۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کا حکم ہوا اور اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ کی پناہ، آسمان خوب برسا، ایسا برسا کہ گویا آسمان میں سوراخ ہو گیا تھا، پانی رکتا ہی نہیں تھا، پانی جمع ہوا اور بہہ نکلا، حتیٰ کہ اس نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے ساتھ اپنی قوم اور گھر کے ایمان والوں کو لے لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ ہر حیوان اور پرندے کا نر اور مادہ کا جوڑا بھی اپنے ساتھ لے لے، کیونکہ وہ طوفان ہمگیر تھا جس سے کوئی انسان اور حیوان نہ بچ سکے گا۔
تو نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ان کے ساتھ کشتی میں ان کی قوم کے مومن تھے اور ہر حیوان اور پرندے کا جوڑا بھی تھا، اور جو کشتی وہ چل پڑی اور ان سواریوں کے ساتھ پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی تھی۔ قوم ہر اونچی جگہ اور بلند مقام پر چڑھ گئی کہ وہ اللہ کے عذاب سے بھاگتے تھے، لیکن اللہ کے بغیر پناہ گاہ کہاں۔ اب نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافروں کا ساتھی تھا، نوح علیہ السلام نے اپنے فرزند طوفان کو دیکھا۔ جب فرزند کو طوفان میں دیکھا تو فرمایا، میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن۔ اس نے جواب دیا، میں عنقریب پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ اللہ مہربانی فرمائے، اور ان کے درمیان پانی کی لہر حائل ہوگی اور وہ ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی ہلاکت پر غمگین ہوئے۔ وہ کیسے غمگین نہ ہوتے، وہ ان کا بیٹا تھا۔ چنانچہ انہوں نے چاہا کہ ان کا بیٹا قیامت کے روز دوزخ سے بچ جائے، جبکہ وہ کل پانی سے نہیں بچ سکا۔ آگ تو پانی سے زیادہ سخت ہے اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے اہل و عیال کو بچانے کا وعدہ نہیں کیا؟ کیوں نہیں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سو انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے بیٹے کی سفارش کریں۔ اب کیا ہوا؟ تمہارے گھرانے سے نہیں۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، میرا بیٹا میرے گھرانے میں سے ہے، اور بلا اسباب آپ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ سب حاکموں سے بڑھ کر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نسبت کو نہیں دیکھتے بلکہ اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کے بارے میں سفارش قبول نہیں کرتے، اور مشرک نبی کے گھرانے میں سے نہیں، ہوا اس کا بیٹا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر نوح علیہ السلام کو فرمایا، اے نوح علیہ السلام، وہ تمہارے عہد سے نہیں، اس کے کام اچھے نہیں۔ مجھ سے اس چیز کا سوال بھی مت کر جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام سنبھل گئے اور اللہ سے توبہ کی اور کہا، میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کر بیٹھوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر اللہ تو مجھے بخشے گا نہیں، رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور اب کیا ہوا؟ طوفان کے بعد اور جب وہ ہو چکا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا اور کفار غرق ہو گئے، بارش تھم گئی اور باقی پانی خشک ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا، پھٹکار ہو ظالموں پر۔ اور نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، سلامتی کے ساتھ اتر جا۔ تو نوح علیہ السلام اور کشتی والے اتر پڑے، زمین پر سلامتی کے ساتھ چلتے پھرتے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کفار جو تھی وہ ہلاک ہوگی، تو نہ ان پر زمین روئی نہ آسمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی، تو وہ زمین میں پھیل گئی، اس سے زمین کو بھر دیا، اسی میں بہت سی امتیں، قومیں، انبیاء اور بادشاہ ہوئے۔ سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر، جہنم میں